بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، بالآخر پنجاب کے وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی نے پنجاب اسمبلی ڈیزالو کرنے کی اس سمری پر دستخط کر دیے ہیں، جو 48 گھنٹوں کے اندر اندر اسمبلی آٹومیٹیکلی ڈیزالو ہو جائے گی۔ ممکن ہے اس دوران اور ہائی کورٹ میں کچھ لوگ رجوع کریں تو شاید کچھ دن کے لیے تاخیر بھی ہو سکتی ہے۔ بہرحال اسمبلی ڈیزالو ہو گئی، اب اس کا یہی نتیجہ ہے۔ ناظرین کرام، اس کے بارے میں بڑے اہم سوالات، اہم انکشافات سامنے آئے۔ کہا گیا کہ سوال یہ ہے کہ کیوں چودھری پرویز الہی راضی ہو گئے اسمبلی ڈیزالو کرنے، جبکہ وہ تیار ہی نہیں تھے۔ پھر ایک اندر کی کہانی یہ ہے کہ چودھری پرویز الہی اعتماد کا ووٹ لینے کے بعد قومی پنجاب اسمبلی میں عدم اعتماد کی تحریک جمع کرانے کے لیے سرگرداں رہے۔ اس موضوع پر آپ کے ساتھ تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا نواز رضا کے ساتھ، تو اسے فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اب آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ ناظرین کرام، ایک خبر یہ آئی ہے کہ چودھری پرویز الہی آخری وقت تک اسمبلی ڈیزالو ہونے سے بچانے کے لیے کوشاں کرے۔ کہتے ہیں کہ راجہ بشارت اور محمود رشید نے سندھو جو پارلیمانی کمیٹی کے پارلیمانی لیڈر ہیں پنجاب اسمبلی میں، ان کا پیغام پہنچایا کہ آپ تحریک عدم اعتماد جمع کرا دیں، لیکن رانا ثناء اللہ نے اس سے اتفاق نہیں کیا اور انہیں مایوس واپس بھجوایا۔ انہوں نے کہا کہ پہلے بھی ہم سے چودھری پرویز الہی دھوکہ کر چکے ہیں، اب ہم انہیں مزید دھوکہ افورڈ نہیں کر سکتے۔ اس دوران 3 بار میاں نواز شریف کا رابطہ رہا فون پر۔ اس بارے میں رانا ثناء اللہ سے پوچھتے رہے کہ کیا ہوا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے جو پارلیمانی کمیٹی اس کا ہوم ورک مکمل نہیں صحیح تھا۔ ہم نے پہلے بھی تحریک عدم اعتماد واپس لے لی تھی، لیکن اب اس کو ڈیزالو ہونے دیں بس۔ اگر ہمارے بھی کچھ نقصانات ہیں تو ان کے بھی اور نقصانات ہیں۔ یعنی پنجاب ہے اور KPK میں اب وہاں پولیٹیکل سینیریو چینج ہو جائے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ دونوں صوبوں میں نگران حکومتیں عمران خان صاحب کی مرضی سے قائم ہو جائیں۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ مشاورت ہو، لیکن جب اپوزیشن اور حکومت دونوں کے ناموں پر اتفاق نہ ہو تو پھر فیصلہ الیکشن کمیشن کرے گا، اور الیکشن کمیشن میں 5 ارکان کی جو فیصلہ ہوگا وہی ان صوبوں میں نگران بنا دیں گے۔ جب نگران وزیر اعلیٰ آ جائے گا، اگر پرو گورنمنٹ آ جائے گا، فیڈرل گورنمنٹ آ جائے، تو پھر وہ تو حساب کتاب لیں گے پہلے کہ آپ نے پچھلے چند ماہ میں اور پچھلے 4 سال میں کیا کچھ کیا پنجاب کے ساتھ اور کیا کچھ کیا KPK کے ساتھ۔ لہذا رانا ثناء اللہ صاحب تو ناراض تھے پنجاب کی پارلیمانی کمیٹی سے کہ انہوں نے کوئی پراپر ورک نہیں کیا۔ جب وہ ان پہ الزام لگاتے ہیں کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کچھ کام نہیں کیا، کچھ بھی ہو جائے، ایک لحاظ سے تو شکست ہوئی PTI کے مقابلے میں مسلم لیگ نون کو، آصف علی زرداری کو بھی شکست ہوئی، لیکن کیا اس شکست کے مثبت نتائج برآمد ہوں گے؟ عمران خان کے حق میں نہیں۔ ابھی جو کچھ چودھری پرویز الہی نے ان 4 مہینوں میں جو کچھ کیا ہے، جو فنڈز جاری کیے ہیں، سارے فریز ہو جائیں گے، اور جو اگلے الیکشن میں کامیاب کرانے کے لیے جو PTI کے اور مسلم لیگ کاف کے ارکان کو جو فنڈز ملے ہیں، وہ سارے کے سارے فنڈز روک دیے جائیں گے اور پھر انکوائری شروع ہو جائیں گی۔ اور ایک عجب تماشا لگے گا پھر یہاں پر
کہ پتہ لگے گا جناب کہ لوگ الیکشن لڑنا ہی بھول جائیں گے، نیب کا ادارہ اور دوسرے ادارے جو ہیں وہ لوگوں کی انویسٹیگیشن کر رہے ہوں گے۔ اسی وجہ سے عمران خان کو چودھری پرویز الہی ڈرا رہے تھے، بتا رہے تھے کہ اگر آپ نے اسمبلیاں توڑا دیں تو آپ جس طرح آپ زمان ہاؤس میں پرسکون طریقے سے رہ رہے ہیں نہیں رہ سکیں گے۔ آپ کو یہاں بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے، آپ کو پشاور میں بھی کیا جا سکے گا، اور پھر جو آپ ہیلی کاپٹر استعمال کرتے آ رہے ہیں KPK کا، وہ بھی آپ کا ختم ہو جائے گا، کیونکہ اب تک تو وہ رکشے کے طور پر استعمال کرتے رہے ہیں، کروڑوں روپے کا انہوں نے استعمال کیا ہے، جو ہیلی کاپٹر ہے اس پہ خرچہ آتا رہے۔ پھر ایک بل پاس کروایا ہے کہ جس میں انہیں یہ کہا ہے کہ جو ہیلی کاپٹر استعمال ہوتا رہا ہے ادر دین، تو اس کو لیگلائز کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ایک لحاظ سے تو عمران خان صاحب کے لیے بڑی مشکلات ہیں۔ دیکھیں، اگر وہ وفاقی حکومت کے لیے مسائل پیدا کر سکتے تو ان کے لیے وفاقی حکومت بھی مسائل پیدا کرے گی۔ بہرحال اس وقت تو کمزور وکٹ پر تو ہے حکومت، وفاقی حکومت، اس پہ ایک دباؤ آئے گا کہ وہ قومی اسمبلی کی نشستیں جو خالی کر رہے ہیں وہاں پر بھی جناب ہم استعفے منظور کراتے ہیں۔ ملک میں نئے الیکشن ہونے چاہیے، ملک میں نئے الیکشن کے لیے ماحول پیدا کرنے کے لیے وہ دباؤ کا حربہ استعمال کر سکتے ہیں۔ پہلے تو جتنے دباؤ کے حربے استعمال کیے وہ ناکام رہے، اب ممکن ہے وہ پھر کہیں گے جی میں تحریک چلاتا ہوں، لوگوں کو سڑکوں پر رکھوں گا اور اس طرح میں الیکشن جیت جاؤں گا۔ یہ بھی خام خیالی ہوتی ہے۔ پہلے بھی یہ بات کہی ہے کہ جن لوگوں نے عمران خان کو نکالا ہے وہ ان کو دوبارہ اقتدار میں لانے کی کوئی منصوبہ بندی نہیں کریں گے، کیونکہ ان کو تجربہ ہو گیا ہے کہ عمران خان صاحب کتنے پانی میں ہیں۔ عمران خان کے ساتھ وہ زیادہ عرصہ تک نہیں چل سکے، تو اس لیے آج یہ صورتحال پیدا ہوئی۔ چلیے، عمران خان صاحب پنجاب اسمبلی کا تجربہ دیکھ لیا آپ نے، اب آپ KPK کا بھی گھونٹ پی لیں، پھر دیکھتے ہیں اسمبلی کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ بہرحال عمران خان صاحب اب تو رانا ثناءاللہ نے بھی کہہ دیا تھا کہ ٹھیک ہے، ٹوٹتی ہے اسمبلی، ٹوٹنے دے، ان کو بھی آٹے دال کا بھاؤ پتہ لگ جائے گا۔ اگر اسمبلیاں ٹوٹ گئیں اور اس کے بعد کھاتے کھل گئے KPK میں بھی اور پنجاب میں بھی، تو یقیناً مشکل حالات، مشکل دن آ جائیں گے عمران خان صاحب کے لیے اور ان کے حواریوں کے لیے بھی۔ چلیے، ہم اس کا بھی انتظار کرتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں پنجاب اسمبلی اور KPK اسمبلی ڈیزالو کرنے سے پیدا ہونے والی صورتحال کا کیا نتیجہ نکلا ہے۔ شکریہ۔